بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایم کیو ایم کے صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر حصہ لینے والے امیدواروں کی تعداد 40 ہو گئی۔ کاغذاتی نامزدگی واپس لینے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ کئی امیدواروں نے کاغذات واپس لے لیے ہیں۔ این 247 سے مصطفیٰ کمال دستبردار خواجہ اظہار کو ٹکٹ مل گیا۔ جماعت اسلامی، پی ایم ایم ایل، ٹی ایل پی، ایم کیو ایم نے امیدوار فائنل کر دیے ہیں۔ این 249 250 سے ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی دستبردار۔ این 248 سے جماعت اسلامی سے حافظ نعیم الرحمان دستبردار۔ این 248 سے آزاد امیدوار فردوس شمیم نقوی کے کاغذات مسترد۔ پی ایس 123 سے خواجہ اظہار اور ریحان ہاشمی دستبردار۔ مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے درمیان کراچی سمیت سندھ بھر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے نہ ہو سکی۔ نون لیگی صدر شہباز شریف این 242 سے دستبردار ہو گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسمبلی کی نشست 242 پر نون لیگ اور ایم کیو ایم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے میں ناکام۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کی جانب سے این 242 کے لیے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے پر نون لیگی قیادت ناراض ہو گئی۔ شہباز شریف کراچی کے ضلع کماڑی سے قومی اسمبلی کی نشست 242 سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے شہباز شریف کے کاغذات واپس لیے۔ شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی جو لاہور سے اور قصور سے جمع ہو چکے ہیں، اپروو ہو چکے ہیں، تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان 2 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، اور یہاں پر خواجہ غلام شعیب صاحب جو ہیں وہ یہاں پر این 242 کے اندر پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، اور یہاں پر جو ہمارا اتحاد ہے وہ اسی طرح جس طرح ہم نے تمام سیٹوں میں ایڈجسٹمنٹ کر کے جو کام ہم کر رہے ہیں سندھ کی بھلائی کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے، اسی طرح مل کر لڑیں گے۔ شہباز شریف کی جگہ خواجہ شعیب این 242 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے رہنما قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس معاملے پر دونوں جماعتوں کے وفود نے ایک دوسرے سے کئی ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ فریئر ہال میں چوتھے سالانہ میری گولڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 3 روزہ نمائش میں پیلے اور نارنجی رنگ کے 1 لاکھ گیندے کے پھول رکھے گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے شعیب مختار۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے فریئر ہال میں چوتھے میری گولڈ فیسٹیول کا افتتاح کر دیا۔ 3 روزہ نمائش میں شہریوں کی جوگ در جوگ آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں میئر کراچی بولے، سالانہ فلاور شو کا مقصد عوام میں باغبانی اور پودوں سے محبت کے شعور کو فروغ دینا ہے۔ شہر کو خوبصورت اور سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ کہ جو اب اگلا پلانٹیشن سیزن آ رہا ہے، جو موسم ہمارا انشاءاللہ سپرنگ کا سٹارٹ ہوگا، اس میں ایکسیسو پلانٹیشن کراچی بھر کے مختلف علاقوں میں کی جائے، ہماری گرین بیلٹس میں کی جائے، ہماری جو مین روڈ کے سینٹر میڈینز ہیں اس میں کی جائے، تاکہ موسمیاتی تبدیلی ہے اس سے بھی نمٹنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور اپنے شہر کراچی کو بیوٹیفائی کر سکیں، اس کی ہریالی کو بڑھا سکیں، ان پھولوں کو جو سیزنل فلاورز ہیں ہمارے ان کو ہم فروغ دے سکیں، تاکہ ہمارا کراچی ہرا بھرا لگے، سرسبز و شاداب لگے۔ رنگ برنگے پھولوں کی نمائش کو شرکا نے خوبصورت احساس اور تفریح بخش قرار دیا، جبکہ افتتاحی تقریب میں کے ایم سی محکمہ باغات کے عملے میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ شعیب مختار، CT 21۔ تنویر احمد اب محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر سے ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، جون میں یہ ہمیں خدا حافظ کہیں گے۔ اور شہریوں کو گٹر میں نہیں گرنے دے سکتے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے میئر کراچی کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ مرتضی وہاب نے واٹر کارپوریشن کو تباہ کر دیا۔ گٹر کے ڈھکن جماعت اسلامی کے نمائندے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے لگا رہے ہیں۔ ٹاؤن نے 1500 ڈھکن، جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا ہے، یہ میئر کے ماتحت ادارہ ہے، ان کا کام ہے، اور انہوں نے تو کوئی فیکٹری بھی لگائی تھی، سنا ہے، سب کو بلا کے کہا تھا کہ ڈھکن ملا کریں گے، تو ڈھکن تو بہت پاپولر ہوا تھا، لیکن وہ ڈھکن لگا نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ لگنے چاہیے تھے نا۔ تو یہ کام بھی ہمارے ٹاؤنز کر رہے ہیں جن کا یہ ڈومین نہیں ہے، اور ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم لوگوں کو گرنے دیں کہ بھائی میئر آ کے ڈھکن لگائے گا۔ اگر وہ کام نہیں کر رہے، وہ انتہائی مطلب نااہل قسم کے مافیا ہم پر مسلط ہے، اور پورے ادارے کو جو ہے وہ تباہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، تو ہم اپنے لوگوں کو تو گٹر میں نہیں گرتا دیکھ سکتے نا، تو اس لیے ہم نے اپنے بجٹ سے
جو محدود بجٹ سے ابھی 2 مہینے پہلے تو اختیارات ملے وہ بھی اب محدود, تو اس میں سے ہی یہ کام کرنا شروع کیا, اس میں سے ہی سیوریج کے بہت سارے مسئلے چھوٹے چھوٹے حل کرنے شروع کیے ہیں. بجٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو میں تو سوچ رہا ہوں جن کے پاس بجٹ ہے, جن کے پاس پورا ادارہ موجود ہے, وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں پیسے نہیں ہے, پیسے نہیں ہے تو ریکوری کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ریکوری آپ کی جیبوں میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ کو بتائیں کہ باتیں کرنے والے کرتے رہیں, ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ جماعت اسلامی الیکشن میں نہیں صرف اور صرف باتیں کرنے میں جیت سکتی ہے. سندھ حکومت کے ساتھ مل کر اس شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. جماعت اسلامی ٹف ٹائم ایک چیز میں دے سکتی ہے اور وہ ہے باتیں کرنے میں. مطلب پروپیگنڈا کہ میں سمجھتا ہوں وہ ماشاءاللہ ان جیسا کوئی اور ہے نہیں. میں آج یہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ, لیکن سوال تھا آپ نے, شارع نور جہاں ہم نے بنائی, وہاں پہ لکھا ہوا ہے شکریہ جماعت اسلامی. ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہ صبح سے لے کے رات تک ہم کام کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کام کریں کہ شہر کراچی کی عوام کا یہ حق ہے کہ ان سے جو کیے گئے وعدے ہیں ان کو وفا کیے جائیں. اور انشاءاللہ ہم جو ٹف ٹائم کی بات کر رہے ہیں لوگ, ہمیں وہ ٹف ٹائم کی اپنے وہ کیا خلیل خان فاختہ اڑا لیں اپنی. سندھ پولیس اسپتال گارڈن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا عزم. سی پی او آفس میں آج سندھ کی صدارت میں اجلاس ہوا. آج سندھ نے اسپتال میں جلد از جلد ٹیسٹنگ لیبارٹری اور تھیٹر کے قیام کی ہدایت دی. سندھ پولیس اسپتال گارڈن کراچی کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور جدید آلات کی فراہمی کو ممکن بنانے کے حوالے سے آئی جی راجہ رفعت مختار کی سربراہی میں اجلاس میں افسران نے شرکت کی. اس موقع پر اے آئی جی ویلفیئر اور ایم ایس اسپتال گارڈن نے بریفنگ دی. اس موقع پر آئی جی سندھ نے کہا کہ آپریشن تھیٹر اور لیبارٹری قائم کرنے کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات فوری کیے جائیں تاکہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشی بوجھ میں بھی کمی لائی جا سکے. جبکہ پینے کے صاف پانی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس اسپتال گارڈن سوسائٹی جنوبی RRF میں RO پلانٹس بھی نصب کیے جائیں. اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی فائنانس اینڈ ویلفیئر, ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر فائنانس کے علاوہ ویلفیئر برانچ, فائنانس کے اے آئی جیز, پروجیکٹ ڈائریکٹر آئی ٹی, ایم ایس اور ایڈیشنل ایم ایس پولیس اسپتال نے بھی شرکت کی. اب آپ کو بتائیں کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کی جانب ایک اور قدم. خواتین کے لیے پنک بس اب خواتین ہی ڈرائیو کریں گی. اس کا پہلا تربیتی مرحلہ آج مکمل ہو گیا. خواتین ڈرائیورز کو بس چلانے کی تربیت سندھ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے تعاون سے دی گئی. پنک بسوں کے لیے خواتین ڈرائیورز کی تربیت کا آغاز 1 نومبر کو کیا گیا تھا. پنک بسوں کی 17 خواتین ڈرائیورز کا تعلق کراچی اور 1 کا حیدرآباد سے ہے. خواتین بس ڈرائیورز کو موٹر وے پولیس نے تربیت دی. سندھ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق ڈرائیورز کی قابلیت کے لحاظ سے صرف پنک بس تک محدود نہیں رکھا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شجلی ناب میمن نے ٹویٹ میں لکھا کہ کیا پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت نے خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے خواتین ڈرائیوروں کے لیے تربیتی پروگرام کا تصور پیش کیا تھا؟ جواب مکمل ہوا. انٹر بورڈ کراچی کے بعد میٹرک بورڈ کراچی نے بھی ضمنی امتحانات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. سید زبیر راشد کی رپورٹ. طلباء کا انتظار ختم. ضمنی امتحانات کے شیڈول کا اعلان. ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت ضمنی امتحانات 15 جنوری سے شروع ہو کر 31 جنوری تک جاری رہیں. قائم مقام ناظم امتحانات میٹرک بورڈ خالد احسان کے مطابق ضمنی امتحانات کے لیے 42 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں. مجموعی طور پر 11,988 طلباء امتحان میں شریک ہو گئے. سائنس گروپ میں 9,503, جنرل گروپ میں 2,485 طلباء شامل ہیں. ناظم امتحانات نے مزید بتایا کہ 4 قیدی طالب علم بھی ضمنی امتحانات میں شامل ہیں جن کا امتحان کراچی سینٹرل جیل میں لیا جائے گا. تقریباً 12,000 کے قریب جو ہے وہ اپنے طلباء و طالبات اپیئر ہو رہے ہیں امتحان کے اندر. ان کے لیے 42 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں. ایک مرکز جو ہے جیل میں قائم کیا گیا ہے جیل کے طلباء کے لیے, اور 20 اس میں گرلس کے سینٹر ہیں اور 22 جو ہیں وہ بوائز کے سینٹر ہیں. خالد احسان نے مزید بتایا کہ امتحانی مراکز کے اعتراف دفعہ 144 نافذ ہوگی کہ الیکٹرک کو امتحانی اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی درخواست کر چکے ہیں. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. اورنگی ٹاؤن کے محنتی اور کامیاب طلباء کے لیے انعام. 10ویں جماعت میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں اورنگی ٹاؤن انتظامیہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. رضوان احمد کی رپورٹ. کامیاب مستقبل کی جانب پہلا قدم. 10ویں کے طلباء کو محنت کا صلہ مل گیا. اورنگی ٹاؤن کے پسماندہ اسکولوں کے طلباء کا کارنامہ. میٹرک کے امتحان میں 54 طلباء کے A1 اور A گریڈ طالبات کہتی ہیں
स्कूल सहूलियात से आरी है। हमारा एक्सपीरियंस जो मैट्रिक का था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। कभी कभार मुश्किलात पेश आई, लेकिन उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। तो हमारे उस्ताज़ इकराम, हमारे वालिदैन, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हम A1 और A ग्रेड लेकर आए। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हम सब के लिए ये गवर्नमेंट स्कूल की थोड़ी हालत बेहतर कर ली जाए। कंप्यूटर लैब्स नहीं है, साइंस लैब्स नहीं है, वहाँ डेस्क फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं है। टैलेंट बहुत है यहाँ के बच्चों में, यहाँ के बच्चों में कौम टैलेंटेड है, यहाँ वसाइल की कमी है। स्कूल में टीचर्स वगैरह के हवाले से भी कोई मसला नहीं हुआ, टीचर्स वगैरह ने भी हमेशा बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ, कभी कभी पैसों वगैरह की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इसके अलावा कोई और मसला नहीं हुआ। तकरीब में म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद ने तलबा को नकद इनामात दिए और एक स्कूल को मॉडल बनाने का ऐलान किया। जहाँ आप खड़े हो इसी को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाऊंगा इंशाल्लाह। 1 महीने के अंदर हम लोग काम कंप्लीट करेंगे अपना, जो भी इनके वसाइल है वो पूरा कंप्लीट करके इनको एक, और जितनी टीचर्स हैं हमारी 10 से 15 टीचर, उनको हम 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी लेके जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, ताकि वो अपना ट्रेन हो जाएं। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया ने तलबा को शील्ड से नवाजा और बोले कि इन तलबा को हायर एजुकेशन में मदद के लिए भरपूर ताउन करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं इसी औरंगी टाउन की 2 बच्चियां हैं जो कि NED यूनिवर्सिटी में उनको जो है पूरे कराची में 2nd और 5th पोजीशन ली थी, 2 बहनें, और उनका माली हालत बहुत ख़राब था। उनके वालिद साहब ने मुझसे रब्ता किया, तो मैं उनको जो है 5 साल के लिए NED में उनका तालीम का अखराजात उठाया, और मैं इसी तरह अपने औरंगी के और भी बच्चियां मुझसे रब्ता करें तो मैं उनका तालीम का अखराजात उठाऊंगा ताकि वो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। इस मौके पर औरंगी टाउन इंतजामिया ने 10 रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात भी अदा करने का ऐलान किया। कैमरामैन अजलान चीपा की हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF से $70 करोड़ की मंजूरी के बाद रुपए की कदर में बेहतरी हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 36 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 44 पैसे सस्ता हो गया। माहिरीन कहते हैं कि IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान को $70 करोड़ देने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 36 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 44 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो 70 पैसे सस्ता होकर 308 रुपये 40 पैसे और बरतानवी पाउंड 52 पैसे कम होकर 358 रुपये 86 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का आखिरी रोज 20 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 64,637 की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव। स्टॉक मार्केट के आगाज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 65,356 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट में सरमायाकारों ने मुनाफे के हुसूल के लिए शेयर्स को फरोख्त करना शुरू किया, जो दिन भर जारी रहा। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 20 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान 363 कंपनियों के 64 करोड़ 33 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 20 अरब रुपए से जायद की रही। 135 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 216 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अयाज राना, सिटी 21। और नाजरीन, कराची में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कासल बना दिया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से इस एजाज का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। इस पर बैक वक्त सैकड़ों अफराद जंपिंग कर सकेंगे। तफसीलात जानेंगे सबा परवेज की रिपोर्ट में। आए आज आपको उस जगह की सैर करवाते हैं जहां ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी जो है वो अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। कराची में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग हाउस, जिसका नाम है जंबो जंप कासल, जहां नन्हे बच्चों के साथ वालिदैन भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जंबो जंप कासल के ऑपरेशन मैनेजर नवीद अहमद ने बताया कि दुनिया में बच्चों के लिए तो जंपिंग गेम्स देखते ही थे, लेकिन मकसद पाकिस्तान में बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी ये इकदाम लेना था। ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंपिंग कैसल है। ये हमारे जहन में इस तरह एक सोच आई कि कोई पाकिस्तान में ऐसा रिकॉर्ड कोई कायम नहीं किया कैसल के हवाले से। इससे पहले ये रिकॉर्ड था दुबई के पास, तो हमने कहा पाकिस्तान की आवाम को हम एक तोहफा दें और सबसे बड़ा जंपिंग कैसल यहाँ पे बनाए। जंपिंग कासल में बच्चों के साथ मजे करते वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं पहली मर्तबा बच्चों के साथ जंपिंग करके अच्छा लगा। It feels fantastic. बहुत ज़बरदस्त. We are visiting from Islamabad and I got to know about this place. We explored and it is just mind blowing. पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी है और फन भी है। हमारी पूरी टीम आई है साथ में और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने अभी थोड़ी सी राइड्स ली हैं और आगे जाकर हम फुल एंजॉय करेंगे और सारी राइड्स लेंगे। कराची में वैसे भी वही एक्टिविटीज़ हैं नहीं, उस लिहाज से थोड़ा अच्छा।
दुनिया का वाहिद जंपिंग कासल कराची के इलाके DHA फेज 8 में समंदर किनारे बनाया गया है, जहां सिर्फ शहर कायद से ही नहीं बल्कि दीगर शहरों से भी लोग सैरो तफरीह के लिए आ रहे हैं। 3 एकड़ पर मुहित ये जंपिंग हाउस बनाने वालों के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कासल है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ सबा परवेज, सिटी 21। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंच